أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی یا میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو ہمیشہ شاد و آباد فرمائے۔ عاجزی ایک اللہ کا بہت بڑا انعام ہے مومن بندے پر۔ جس نے عاجزی اختیار کی، رب اس کو بلندی عطا فرمائے گا، عزت عطا فرمائے گا، اور جس نے تکبر کیا اللہ پاک اس کو ذلیل کرے گا دنیا میں۔ تو عاجزی، جس میں عاجزی ہوگی اس میں اخلاق بھی ہوگا، اور اخلاق اور عاجزی تو سبحان اللہ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے بھائی کا جھوٹا پینا یہ بھی ایک عاجزی ہے، اس کا جھوٹا کھائے یہ بھی عاجزی ہے۔ جس نے اپنے بھائی کا جھوٹا کھانا جو اس نے کھایا اور اس وہاں سے اس نے پھر کھایا تو اس کو رب 70 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ جھوٹا پانی اس کا پیا یہ بھی ایک عاجزی ہے، اور اس کے جو ہے 70 نیکیاں اور 70 اس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ملک شام فتح ہوا تو ملک شام کی طرف سفر پر جا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک غلام بھی کٹھے تھا۔ عاجزی سکھائی میرے آقا کے اصحابوں نے، ہمیں ولیوں نے سکھائی کہ کس طرح ہمیں عاجزی سے رہنا ہے۔ تو جب نکلے سفر پر نکلے تو ان کے پاس اونٹ بھی تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام کو کہا کہ ہم طے کرتے ہیں کہ 3 میل تک ایک اونٹ پر بیٹھے گا تو ایک مہار پکڑے گا، پھر 3 میل کے بعد جو بیٹھا ہوا وہ مہار پکڑے گا، پھر جو پہلے چلے گا وہ پھر اوپر بیٹھے گا اونٹ پر۔ اب اس طرح کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹھے اور 3 میل تک غلام نے اونٹ کی مہار پکڑی، چلتے رہے۔ پھر حضرت عمر فاروق نے کہا تم اونٹ پر بیٹھو تو میں اس کو جو ہے اس کی مہار پکڑتا ہوں۔ اب اس طرح چلتے رہے، جب شام قریب آیا، تو اب باری آئی حضرت عمر فاروق کی اونٹ کی مہار پکڑنے کی، تو انہوں نے جو ہے غلام کو اونٹ پر بٹھایا، اپنے نوکر کو اونٹ پر بٹھایا، خود جو ہے چلنے لگے۔ اور جب شام کے وہاں پہ قریبی پہنچے تو ایک جگہ پر پانی تھا، تو حضرت عمر فاروق کے نام پر قربان جاؤں اپنی چپل اتاری، اس کو جو ہے ایسے کمر سے باندھ کر اور ننگے پاؤں چلنا شروع کیا۔ تو شام کا جو امیر تھا اس وقت وہ تھا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ آگے نکل آیا اور حضرت عمر فاروق کے ساتھ ملا اور عرض کی کہ سرکار وہاں پر جہاں پہ آپ بیٹھیں گے مجلس ہے تو وہاں پر جو ہے امیر بیٹھے ہیں، رئیس بیٹھے ہیں، وہ آپ کو اگر اس کیفیت میں دیکھیں گے تو ان کو اچھا نہیں لگے گا، کہیں گے کہ یہ امیر المومنین ہے
اور جو ہے ننگے پاؤں آ رہا ہے اور خود مار پکڑی ہوئی ہے اور نوکر کو جو ہے بٹھایا ہے اوپر. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے، ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ عمر کے لیے کیا کہیں گے، مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. میں قربان جاؤں آقا کے پاک اصحاب کرام پر. ان کی زندگی، ان کا کردار دیکھیں، عاجزی دیکھیں، اور آج اس دنیا میں دیکھیں ایک تھوڑا سا بس کسی کو پروٹوکول تو مل گیا، وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ پھر بڑے گارڈ ہوں، بڑے لوگ ہوں. ارے قرآن تو یہ کہتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، گھر سے نکلتے ہو آیت الکرسی پڑھو تو تمہارے فرشتے گارڈ بن جائیں گے. وہ قرآن کو حدیث کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ فرشتے حفاظت کریں تو وہ افضل ہے نا. تو لیکن ان کے دل میں تکبر، انا، غرور ہوتا ہے کہ گارڈ ہوں، اوزار ہوں، وہ چاروں طرف میرے طرف گھومتے ہوں اور میری واہ واہ ہو. یہ گمراہی ہے. اللہ پاک ہمیں تکبر سے، گمراہی سے، اما فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں بچائے، اور اللہ پاک میرے آقا کی امت کو فرقہ واریت سے بچائے، اور ساری دنیا میں ہر مسلمان کو یہ رب سعادت دے کہ وہ اپنے گھروں میں لاکھ درود پاک پڑھوائیں. میرے بھائی میری بہنیں اپنے گھر میں ہوں، آفس میں ہوں، میرے بھائی دکانوں پر ہوں، ڈائیوری میں ہوں، مسافری میں ہوں، پردیس میں ہوں، جہاں پر بھی ہوں، زبان پر کریم آقا کا درود پاک ہو. بس درود پاک پر جو لگ گیا دنیا میں کامیابی، قبر قیامت میں کامیابی. اور زیادہ درود پڑھنے والے کو کریم آقا کا دیدار ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں ساری زندگی آقا پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.